جاپان میں پچھلے 30 سال میں چوری نہیں ہوئی، قتل نہیں ہوا، کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ زلزلے کے وقت کیمپوں میں سب کچھ رکھ دیا جاتا ہے، کوئی ایک چٹان ضرورت سے زیادہ نہیں لیتا۔ دیانتداری میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ آپ سڑک پر کروڑ روپے پھینک دیں، کوئی نہیں اٹھاتا۔ آپ کندھا ماریں تو سامنے والا معذرت کرتا دکھائی دے گا۔ ترقی اور ٹیکنالوجی میں دنیا سے 10 سال آگے جیتے ہیں۔ کام اتنا کرتے ہیں کہ وزیراعظم ہاتھ جوڑ کر آرام کے مشورے دیتا ہے، سگریٹ کی راکھ جاڑنے کی ڈبیاں جیب میں رکھتے ہیں۔ صفائی اتنی کہ سڑکوں میں منہ نظر آئے، پابندی وقت اتنی کہ 5 منٹ ٹرین لیٹ ہوئی تو پوری کمپنی بند کر دی۔ اخلاق اتنا بلند کہ آپ حیرت سے منہ تکتے رہ جائیں۔ اخلاق، مہمان نوازی اور ثقافت کمال۔ محبت، وفا اتنی کہ جاپانی بیوی پوجا کرنے لگ جائے اور آپ کو اتنا کھلائے کہ موٹا ہونے کا خوف طاری ہو جائے۔ چاولوں کی فصل مرغوب غذا، ایک دفعہ قحط پڑا تو 30 سال کا ایسا ذخیرہ کر لیا کہ دنیا سے چاول نایاب ہو گئے۔ لیکن وہاں سے ختم نہ ہوئے۔ جاپانی جس کے ہو گئے بس پتھر پہ لکیر ہے۔ نظام صحت ایسا کہ ٹوائلٹ آپ کو جسم کی پوری ڈیٹیل دے دے۔ 2 نمبری اور بے ایمانی کا تصور محال۔ اور اب آتے ہیں جس ملک میں لاکھوں لوگ تبلیغی اجتماعات میں جاتے ہوں، جہاں لاکھوں لوگ دعوت دین کے لیے سفر کرتے ہوں، جہاں سے لاکھوں لوگ بیت اللہ، عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہوں۔ میلاد النبی کے موقع پر ہر شہر میں جلوسوں میں لاکھوں لوگ شامل ہوں، جس ملک میں ہر رات لاکھوں محفل میلاد اور درس القرآن ہوتے ہوں، جس ملک میں یوم عاشوراء والے دن لاکھوں لوگ غم حسین میں عزاداری کرتے ہوں، جس ملک میں عید اور جمعے میں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہوں، جس ملک میں تسبیحات پڑھنے والے لاکھوں میں اور درود السلام کی تعداد اربوں میں ہو، وہ ملک ایمانداری میں دنیا میں 160ویں نمبر پر ہے۔ اور کافروں کا جاپان دیانتداری میں نمبر 1 ملک قرار پائے تو سوال تو اٹھے گا، ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں یا خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہم تو دنیا کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ دنیا ہم سے آگے جا رہی ہے، دنیا تو ہر کام میں آگے ہے، ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ جب ہمیں یہ ساری باتیں سننے کے بعد سمجھ آ جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ خداوند کریم ایسا مہربان ہے کہ ہمیں پھر بھی رزق عطا کرتا ہے۔ ہم ایسے ملک کے رہنے والے لوگ ہیں جہاں ہر بسم اللہ ڈپارٹمنٹ سٹور اور ماشاءاللہ کریانہ سٹور، اللہ سبزی والا اور ایسے بہت سے ناموں کو آپ نے روز بورڈوں پہ پڑھتے ہوں گے، لیکن مجال ایسی ہے کہ نماز کے وقت میں کوئی اپنی دکان چھوڑ کر چلا جائے کیونکہ ماشاءاللہ جنرل سٹور والے کو ڈر ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ سے کوئی مسلمان اس کی صفائی نہ کر جائے، کیونکہ بسم اللہ سپر سٹور والے کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی بسم اللہ پڑھ کر اس کے سامان کی صفائی نہ کر جائے۔ یہاں پر مسلمان صرف نام کے رہ گئے ہیں۔ ہم پاکستانی قوم صرف نام کی رہ گئی ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم جاپان چلے جائیں تو جن لوگوں کو ہم کافر کہتے ہیں، انہوں نے قرآن میں سے تمام چیزیں لے لی جو ہماری میراث تھی، اور ہم نے تمام الٹی چیزیں اٹھا لی جو کسی وقت کافروں کی میراث تھی۔ زندہ درگور آج بھی ہم لڑکیوں کو کر دیتے ہیں۔ آج بھی کسی کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کو فون کر کے کہا جاتا ہے کہ فکر نہیں کرنی کہ انشاءاللہ اللہ تمہیں بیٹا بھی عطا کرے گا۔ ارے بیٹے مانگنے والوں، پہلے اپنے لیے ایمان مانگ لو۔ میں آج بھی اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ مل کر اپنے رب العزت سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ میرے پاک پروردگار پاکستان کا مستقبل روشن فرما۔ میرے پاک پروردگار ہم تمام انسانوں کے دلوں سے میل نکال دے۔ ہم 2 نمبر بے ایمان لوگوں کے دلوں سے بے ایمانی نکال دے۔ میرے پاک پروردگار ہمیں سکون والی زندگی عطا فرما۔ پاکستان پر اپنا رحم اور کرم فرما۔ پاکستان کو ایک عدل اور سچا حکمران عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔